السلام علیکم، عدیل گائیڈ پی کے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کچھ ایسی سیکرٹس ایئر بیسز کے حوالے سے۔ ایسی بیسز میں آپ کو بتاؤں گا جو چند ہی ممالک کے پاس ہیں، گنے چنے ممالک جو ہیں، جن میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا اور رشیا ہو گیا۔ یہ ایسی بیسز ہیں جن پر بہت سارے ایئر کرافٹ کے ایکسپیرینس کیے جاتے ہیں، وہاں اسٹیل ٹیکنالوجی کے تجربات کیے جاتے ہیں۔ ایسی بیسز کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایئر بیس ہے وہ ہے ایریا 51۔ یہ ایسی ایئر بیس ہے جو لوکیٹڈ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے علاقے نیوڈا کے اندر یہ واقع ہے۔ اس کو 1955 کے اندر بنایا گیا۔ اس ایئر بیس کے اوپر ٹیسٹنگ ایکسپیریمنٹل ایئر کرافٹ کا جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ آف اسٹیل ٹیکنالوجی۔ اسٹیل ٹیکنالوجی کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جتنے بھی تجربات ہیں وہ صرف امریکہ ہی اس ٹائم کر رہا ہے۔ امریکہ کے اندر اس ایریا 51 کی جو ایئر بیس ہے، اس کے اوپر ہی اس کے اسٹیل ٹیکنالوجی کے جو تجربات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ ایک مشہور بمبار جو ہے B-2 بمبار اسٹیل ٹیکنالوجی کا بنایا گیا، ایسا وہ ایئر کرافٹ ہے جو صرف امریکہ کے پاس ہے، وہ بھی اسی ایئر بیس کے اوپر اس کو بنایا گیا ہے اور اس کے تجربات بھی اسی ایئر بیس کے اوپر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی ایک بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا جو طیارہ ہے جو کہ لیک ہیڈ 150-16 جو ہے وہ بھی اس کے اوپر بنایا گیا، جس کو 2001 میں افغانستان کے اندر اور 2003 میں عراق کے اندر استعمال کیا گیا بمبارمنٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ جتنے بھی اسٹیل ٹیکنالوجی کے طیارے ہیں، یہ سارے ایریا 51 کی جو ایئر بیس ہے امریکہ میں نیواڈا کی ریاست کے اندر، یہ یہاں پر بنائے جاتے ہیں۔ یہ اسٹیل ٹیکنالوجی کا میں چھوٹا سا آپ کو بتاتا چلوں 2 لائن میں۔ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو رڈار کے اندر نہیں آتی۔ یہ اس کے اوپر ایک ایئر کرافٹ کے اوپر ایک ایسا ابزاربنگ مٹیریل لگایا جاتا ہے کہ جب یہ انسیڈنٹ ویوز جو ہوتی ہیں اس کی اپنا رڈار کی، وہ اس کے اوپر نہیں آتی، وہ ریفلیکٹ کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ رڈار میں نہیں آتا۔ اس کے علاوہ دوسری جو ہے پائن گیپ جو ہے یہ آسٹریلیا میں واقع ہے۔ یہ جو ایئر بیس ہے اس کو کمبائن آپریٹ کیا جاتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس اور آسٹریلیا یہ دونوں ایسے ممالک ہیں جو اس ایئر بیس کو کمبائن یوز کرتے ہیں، کمبائن آپریشن وہاں کیے جاتے ہیں۔ سیٹلائٹ سروسنس کی جاتی ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، جتنی بھی نگرانی ہے ساری سیٹلائٹ کے ذریعے کی جاتی ہے، اور مانیٹرنگ گلوبل میزائل جو ہے وہ بھی یہاں سے لانچ کیے جاتے ہیں۔ ساری چیزوں کو ان دونوں ممالک جو ہیں اسی ایئر بیس کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ جو ایئر بیس ہے یہ ملٹری کمیونیکیشنز، گلوبل انٹیلیجنس کے طور پر بڑی اہمیت کے عامل ہے۔ اس کے بعد جو تیسری ایئر بیس میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے شائنے مونٹین کمپلیکس۔ یہ ایئر بیس ہے، یہ بھی امریکہ کے ایک ریاست کولوراڈو کے اندر واقع ہے، جو بذات خود پہاڑی کے اندر بنی ہوئی ہے۔ اس کو 1967 کے دور میں بنایا گیا۔ یہ امریکہ اور روس کی جو کولڈ وار ہوئی تھی اس کے بعد اس کو بنایا گیا۔ اس کے اندر جو ہے ایرو اسپیس ڈیفنس آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ نیوکلیر اٹیک وارننگ سسٹم ہے، جب اس کنٹری پر یا اس علاقے میں کوئی نیوکلیر کا اٹیک ہونا ہوتا ہے تو یہاں الارمنگ ہو جاتی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہونے والی ہے۔ ملٹری کمانڈ سینٹر بھی ہے، کس علاقے کو کون سی کمانڈ دینی ہے وہ اسی علاقے میں دی جاتی ہے۔ رشیا اور USA کی جو کولڈ وار ہوئی تھی اس کے آس پاس ہی اس کو بنایا گیا تاکہ ہمارا اس کے درمیان جو ہے کہ مزید ٹیکنالوجی کو ایکسپیریمنٹ کیا جا سکے۔ اس کے بعد جو چوتھی ایئر سپیس آتی ہے وہ ہے ماؤنٹ یومنانٹاؤ۔ یہ بھی ایک ایسی ایئر بیس ہے جو رشیا کے علاقے اورل مونٹین کے اندر واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مونٹین مطلب کہ پہاڑی کے اندر ایک ایسی ایئر کرافٹ ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہے۔ اس کو 1977 کے درمیان بنایا گیا۔ اس کی پہاڑی کے اندر جو اس کی ہے اپنی گہرائی وہ 1640 میٹر لگ بھگ 5380 فیٹ پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے ایئر بیس ہونے کے حوالے سے اس کو انٹرنیشنل اٹینشنز بھی رہتی ہیں۔ اس کے اندر جو پاسبل فنکشنز کیے جاتے ہیں، اس کے اندر نیوکلیر بنکرز بھی بنائے گئے ہیں جو گورنمنٹ آفیشلز کو نیوکلیر وار کے درمیان
بچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ملٹری کمانڈ سینٹر بھی اس کے اندر موجود ہے. سیکرٹ سٹوریج فیسلٹی بھی اس کے اندر موجود ہے کہ بہت ساری ایسی سیکرٹس جو کسی کنٹری کی ہوتی ہیں اس کو یہاں چھپایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی ایئر بیسز ہیں ان کے اوپر کوئی بھی اٹامک حملہ اگر ہو بھی جائے تو اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا. تو رشیا کی اس ایئر بیس کو گورنمنٹ نے بھی آفیشیلی طور پر کسی فل مقصد کے لیے بیان نہیں کیا، انہوں نے کافی طور پر اس کو ہڈن رکھا ہوا ہے. یہ ہماری کچھ معلومات ہیں جو ہم نے سرچ کی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہم یہ شیئر کر رہے ہیں. اس کے بعد رشیا کی جو دوسری بڑی ایئر بیس آتی ہے وہ ہے کپاسٹن یار. کپاسٹن یار بھی ایک ایسی ایئر کرافٹ اور میزائل لانچنگ کی ایک ایسی ایئر بیس ہے جو رشیا کے اندر موجود ہے. یہ آسٹراخان اوبلاسٹ کا ایک ایریا ہے جہاں یہ بنائی گئی ہے. اس کو 1946 کے درمیان بنایا گیا. یہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں میزائل ٹیسٹنگ ہوتی ہے، راکٹ ریسرچنگ اور راکٹ لانچنگ کا جو مرحلہ ہے وہ بھی یہاں پر کیا جاتا ہے. ملٹری کے ایکسپیریمنٹ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے جو تجربات ہیں وہ بھی یہاں پر کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ مینی ارلی سویٹ میزائل پروگرام جو ہیں وہ بھی یہاں پر کیے گئے. جب آج آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس اے اور سوویت یونین کی جو جنگ تھی اس کی بھی جو ایکسپیریمنٹ تھی وہ بھی رشیا کے اس جو ہے کپاسٹن یار کے اندر اس کے ایکسپیرینس کیے گئے تھے. اس کے بعد چھٹی جو ایئر بیس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے ڈیگو گرشیا ملٹری بیس. یہ جو بیس ہے یہ انڈین اوشن کے اوپر موجود ہے. یہ ایک چھوٹے سے جزیرے کے اوپر ہے جس کو 1970 کے دوران بنایا گیا. اس کی جو رن وے کی لینتھ ہے وہ ہے تقریباً 3660 میٹر. اس کے اوپر جو اس کے مین مقصد جو ہیں، یہ ایک چھوٹے سے جزیرے پر واقع ہونے کی وجہ سے اس کو مڈل ایسٹ ایشیا کے دوران جب کوئی جنگ لگ جاتی ہے تو یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. یہاں پر اسٹریٹجک بمبنگ آپریشنز کیے جاتے ہیں. نیول کو بہت ساری جو نیوی ہے اس کو بہت ساری سپورٹس مل جاتی ہے. میزائل لاجسٹکس کا یہاں پہ سامان ہو جاتا ہے. جو ملٹری کی چیزیں آتی جاتی ہیں وہاں کا لین دین سارا اسی بیس کے ذریعے ہوتا ہے. اس کو زیادہ تر جو ہے ڈیگو گورشیا ملٹری بیس زیادہ تر یو کے اور یونائٹڈ اسٹیٹس والے مل کے ان بیسوں کو کنٹرول کرتے ہیں اپنے جنگی مقاصد کے لیے. تو یہ 6 ایئر بیسز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کیسے اب آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اپنا سارے انتظام کر کے نیوکلیئر وار ہیڈ تیار کیے ہوئے ہیں. اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی انہوں نے یہ ایئر بیسیں بنائی ہوئی ہیں، کسی قسم کی ان لوگوں کو ٹینشن نہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کی ایئر بیسز بنائیں جہاں پر یہ اسٹیل ایڈوانس ٹیکنالوجی کے جو ہتھیار ہیں، ایئر کرافٹ ایکسپیریمنٹ ہیں، میزائل لانچنگ کے جو تجربات ہیں وہ اس روشنی میں ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی اس ترقی میں پیچھے نہ رہ جائیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں ہماری حکومت کو، ہمارے تمام اداروں کو ان کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے، نہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں اپنے ہی اندر کوئی خلا پیدا کرنا چاہیے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ایک سیکرٹ جو ایئر بیسیں ان 3 ممالک کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر مبنی بنائی گئی تھی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.